بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی ایک ایسی صورت جس کو جو بندہ روزانہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو تو یہ ضرور پڑھنا۔ صورت کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم قرآن پاک کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں۔ اگر آپ نے آج کی ویڈیو مکمل دیکھ لی تو آپ کے دل میں قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو کیوں اتارا اور اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں بتائی گئیں، یہ ہمارے لیے جاننا پہلے بہت ضروری ہے، کیونکہ جاننے کے بعد ہمارے لیے اس صورت کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ قرآن حکیم اللہ تعالی کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس میں پوری انسانیت کے رشد و ہدایت اور کامیابی و کامرانی کا سامان موجود ہے۔ یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملاتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان و یقین کو پختہ کرتی ہے، قلب و جگر کو تقوی و طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبی ہوئی زندگیوں میں امید کی کرن جگاتی ہے، روحانی و جسمانی امراض کا صفایا کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کی حامل ہے یہ بے نظیر کتاب۔ یوں تو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے متعدد صحیفے نازل کیے گئے، جن میں سے بیشتر حوادث کی نظر ہو گئے اور کچھ باقی رہے تو گزرے وقت کے ساتھ ان میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی اصلی شکل و صورت سے بالکل منحرف ہو گئے۔ لیکن یہ قرآن کریم کا امتیازی وصف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالی نے لے رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے نظام قائم فرمایا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا حرف تو کیا ایک نقطہ بھی تحریف نہ ہو سکا اور نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ کرام اور علماء و مفسرین پیدا کر دی ہیں، جن کا شب و روز قرآن پڑھنے پڑھانے اور اس کے سمجھنے سمجھانے میں گزرتا ہے۔ وہ ہر وقت قرآن کریم سے وابستہ رہتے ہیں اور اس کے علوم و معارف سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ یقیناً ان سے بڑا خوش نصیب اور کامیاب و کامران روئے زمین میں کوئی بھی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا۔ بھلا ان افراد کے مقام و مرتبہ تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے جو خدا کے اس نظام کا حصہ ہیں جو اس نے حفاظت قرآن کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ بے شک قرآن کریم دنیا کی تمام کتابوں سے ہر اعتبار سے برتر ہے۔ اس کی صداقت و حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ اس کی حلاوت و شیرینی اور اثر ایسی ہے کہ لوگ دیوانہ وار اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جانے کا اعزاز بھی قرآن ہی کو حاصل ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے۔ ترجمہ: اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات کے مقابلے میں۔ بھلا اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوقات کی کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک اسی طرح قرآن کے آگے دوسری کتابوں کی کیا حیثیت ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا، تلاوت قرآن اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا اور چھونا سب عبادت اور ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک روشنی ہے، نور ہے، سامان نجات ہے، ذکر حکیم ہے اور صراط مستقیم ہے۔ اس کے فضائل بے شمار ہیں، اس کی تلاوت کا اجر و ثواب بے حد و بے حساب ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے جو اس نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں، اور وہ لوح محفوظ میں ہمیشہ سے ہے۔
اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے آسمانوں کے اوپر تحریر ہیں وہ کسی بھی تبدیلی سے محفوظ ہونے کے ساتھ شیاطین کے شر سے بھی محفوظ ہیں، اس لیے اس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اس کی شکل و صورت و حجم کیا ہے ہم نہیں جانتے، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن قرآ کا مصدر ہے جس کے معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب۔ واقعی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے، جس کی لاکھوں لوگ ہر وقت تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر اپنے پاک کلام کے لیے قرآن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم عربی زبان میں نازل کیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ماہ رمضان کی ایک بابرکت رات لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کے عرصہ میں قرآن کریم مکمل نازل ہوا۔ قرآن کریم کا تدریجی نزول اس وقت شروع ہوا جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیتیں غار حرا میں اتری وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس پہلی وحی کے نزول کے بعد 3 سال تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا۔ 3 سال کے بعد وہی فرشتہ یعنی جبرائیل امین علیہ السلام جو غار حرا میں آیا تھا آپ کے پاس آیا اور سورۃ المدثر کی ابتدائی چند آیات آپ پر نازل فرمائیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وحی کے نازل کا تدریجی سلسلہ جاری رہا۔ غرض تقریباً 23 سال کے عرصہ میں قرآن کریم مکمل نازل ہوا۔ تلاوت قرآن ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ وہ اس طرح کہ قرآن پاک پڑھنا ہو یا پڑھانا، سننا ہو یا سنانا، سب ہی ثواب کے کام ہیں۔ اور تلاوت قرآن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بندہ حرف ایک پڑھتا ہے لیکن ثواب اسے 10 نیکیوں کا ملتا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 کے برابر شمار ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتے جتنا قرآن سے، یعنی تلاوت قرآن سے بندہ خدا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تلاوت قرآن دلوں کو سکون دیتی ہے، تلاوت قرآن اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، تلاوت قرآن سے ایمان کی لذت ملتی ہے، تلاوت قرآن سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، تلاوت قرآن دنیا کے سارے غموں کو بھلا دیتی ہے، تلاوت قرآن مصیبتیں ٹال دیتی ہے، تلاوت قرآن آخرت میں نجات دلائے گی، تلاوت قرآن کرنے والا گویا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خلاص کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرمائے۔ خواتین و حضرات، ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک ایسی اکیلی سورت کا وظیفہ ہے جسے روزانہ پڑھنے سے اللہ پاک پڑھنے والے کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے، اور یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت کو ترک نہ کرو کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے خدا قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ قرآن کریم پڑھنے کی بہت سی فضیلتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں، جن میں ایک مشہور روایت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطاب تمام بنین آدم سے متعلق ہے کہ تمام انسانوں میں بہتر و افضل ترین شخص وہ ہے جو ان دو صفات کا حامل ہو۔ اول یہ کہ قرآن پڑھتا ہو، اور یہ ہے دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہو۔ ظاہر ہے قرآن کریم میں جو علوم ہیں وہ تمام علوم میں سے افضل و اشرف ہیں، لہذا افضل ترین علوم میں مشغول ہونے والا بھی انسانوں میں سب سے افضل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کسی چیز کو ایسے پیار اور محبت سے نہیں سنتا جتنا کہ وہ اس نبی کی آواز کو جو خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات اپنے کھجوروں کے کلیان میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ ان کا گھوڑا بدکنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پڑھا، وہ پھر بدکنے لگا۔ آپ نے پھر پڑھا، وہ پھر بدکنے لگا۔ حضرت اسید کہتے ہیں کہ میں ڈرا کہ کہیں وہ یحییٰ کو کچل نہ ڈالے۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک صہبان کی طرح میرے سر پر ہے، وہ چراغوں سے روشن ہے، وہ اوپر کی طرف چڑھنے لگا یہاں تک کہ میں اسے پھر نہ دیکھ سکا۔ صبح کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رات کے وقت اپنے کلیان میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا کہ اچانک میرا گھوڑا بدکنے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حضیر پڑھتے رہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں پڑھتا رہا، وہ پھر اس طرح بدکنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حضیر پڑھتے رہو۔ انہوں نے عرض کیا، میں پڑھتا رہا اور پھر وہ اسی طرح بدکنے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حضیر پڑھتے رہو۔ ابن حضیر کہتے ہیں میں پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے قریب صہبان کی طرف دیکھا کہ اس میں چراغ سے روشن تھے، اور اوپر کی طرف چڑھا یہاں تک کہ اسے میں نہ دیکھ سکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سنتے تھے، اور اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح لوگ ان کو دیکھتے اور وہ لوگوں سے پوشیدہ نہ ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی قرآن مجید میں ماہر ہو، وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالی نے ان سورتوں کی تلاوت کی، اور جب فرشتوں نے تلاوت سنی تو کہنے لگے کہ خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحال ان دلوں کے لیے جو ان کو پڑھیں گے اور اس کو یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے گا تو اس کے پہلے والے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پس اس سورت کو اپنے مردوں پر لازمی پڑھا کرو۔ تو یہ سورت روزانہ لازمی پڑھیں، کیونکہ جو اس سورت کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں اللہ اسے پسند کرتے ہیں اور اس کی تمام پریشانیاں ختم فرما دیتے ہیں۔ آپ بھی اس سورت سے دوستی کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے روزانہ اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ اللہ آپ سے اتنا خوش ہوں گے کہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں جو ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، جیسا چاہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر و بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی ان کے مطابق گزارنا یہ قرآن کا حق ہے۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ انہی میں سے ایک سورت سورۃ الملک بھی ہے۔
سورۃ الملک کی 3 فضیلتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے ساتھیوں کے لیے شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورت تبارک الذی قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین ہے، کیونکہ نیند موت کی طرح ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی دعا میں نیند کو موت قرار دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے سونے کے وقت پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کے خصوصی فوائد ہیں، جیسا کہ دوسری اور تیسری فضیلت سے واضح ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں مضبوط شفاعت کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔ گویا اس سورت کا اہتمام کرنے والا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ سورۃ الملک کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہم ویسے ہی پڑھنے کا اہتمام کریں اور روزانہ اس کو پڑھیں جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اس سورت کی اہمیت کا راز کیا ہے؟ یہ قابل غور پہلو ہے۔ جب ہم اس سورت کی ایک آیات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت رب العالمین کی عظمت، بادشاہت، قدرت اور ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ اس سورت میں مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کا خوف و خشیت بڑی عظیم عبادت ہے، اور اس عبادت کائنات اللہ کی جنت ہے۔ سورۃ الملک زندگی کا مقصد، خالق کائنات کی تعظیم اور رب العالمین کی محبت سکھاتی ہے، عقد کا درس دیتی ہے، رب سے بغاوت اور کفر کے برے انجام سے ڈراتی ہے، اور بندگی کرنے والوں کے لیے سعادت عظمیٰ کی بشارت سناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آیت میں فرمایا کہ بادشاہت کا مالک وہی اللہ ہے جس کے خیر و برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ موت اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہی ہے، اور اس زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ کون سب سے بہترین عمل والا ہے۔ ساتھ بلند و بالا ہے، عالی شان آسمان جس میں کوئی شگاف اور خل نہیں، اسی ایک اللہ نے بنایا۔ قیامت واقعہ ہونے والی ہے، اور اللہ نے شیاطین اور کفار کے لیے خوفناک جہنم تیار کر رکھا ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ زمین کی تخلیق چلنے کے لیے ہموار راستے، رزق کی فراوانی اور زمین کی نرمی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ پرندے جو فضا میں پرواز کر رہے ہیں وہ اپنے پروں کو پھیلاتے اور سمیٹتے ہیں، یہ اسی رب العالمین کی قدرت ہے کہ وہ فضا میں باقی رہتے ہیں۔ انسان کو اور اپنے پیدا فرمایا، کان، آنکھ، دل عطا فرمائے، روزی کا بندوبست اسی اللہ نے کیا ہے۔ یہ رب کی بادشاہت اور قدرت و رحمت کی دلیل ہے۔ قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن اس کا علم صرف ایک اللہ ہی کو ہے۔ آخری آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ پانی جس پر تمہاری زندگی کا مدار ہے وہ بھی رب کی رحمت کی وجہ سے بآسانی مل جاتا ہے، ورنہ وہ چاہے تو پانی اتنی گہرائی میں کر دے کہ تم اسے کسی بھی صورت میں حاصل نہ کر سکو۔ جس اللہ کی شان یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کی ہر ضرورت میں اس کے محتاج ہو، اس اللہ سے بغاوت کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ شرک کرنا اور اللہ کی آیات کا انکار کرنا، بلکہ اللہ کے رسولوں کو جھوٹا اور گمراہ قرار دینا کتنی جرأت اور دیدہ دلیری اور ہٹ دھرمی کی بات ہے۔ کیا سمجھدار اور انصاف پسند ایسا کر سکتا ہے؟
نہیں کر سکتا۔ دراصل تکبر و غرور اور دنیا کی محبت، نفس پرستی، من پسند زندگی کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ نے شیاطین اور اس کی راہ پر چلنے والے کفار اور اسلام کے دشمنوں کے لیے جہنم کی شدید وعید سنائی ہے، اور واقعی ایسا انسان سچ مچ اندھا ہے، بصیرت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو منہ کے بل چلنے والا قرار دیا ہے جسے اپنی راحت دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ یہ بات آیت نمبر 22 میں موجود ہے۔ اہل ایمان کے لیے اس سورہ مبارکہ میں اہم پیغام پوشیدہ ہیں جو سمجھ کر ہر روز تلاوت کرے گا اور غور و فکر کرے گا، وہ اس کے اثرات اپنی زندگی میں ضرور محسوس کرے گا۔ چند اہم پیغامات درج ذیل ہیں۔ برکت یعنی خیر میں اضافہ، اور دوم ہمیشگی رب کی طرف سے ہے، اور ہمیشگی رب کی طرف سے ہے۔ نعمتوں میں برکت ڈالنا صرف رب کا کام ہے، لہٰذا برکت کے حصول کے لیے صرف رب العالمین سے رجوع کرنا چاہیے۔ تبارک الذی، ملک آسمان و زمین کا خالق و مالک اور مدبر اللہ تعالیٰ ہے، وہ شہنشاہ ہے، اس لیے اس سے محبت کرنا اور اس سے ڈرنا ہی سمجھداری اور سعادت مندی ہے۔ زندگی کا مقصد ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنا ہے۔ تنہائی میں رب سے ڈرنا ایک عظیم عبادت ہے جس پر مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دنیاوی امور اور چیزوں میں مشغول ہو کر آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا زوال پذیر ہے، دوام اور ہمیشگی صرف آخرت کے لیے ہے۔ کائنات میں موجود آیات الہی مثلا آسمان و زمین، سورج، چاند، مختلف قسم کے پھل، پھول، اناج، پیڑ اور پودے وغیرہ پر غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ رب کی تعظیم پیدا ہو، کیونکہ مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت کی دلیل ہے۔ صراط مستقیم یعنی اسلام پر چلنے والا رب العالمین کی نظر میں قابل تعریف ہے، اور اس کی بصیرت اور بصارت کی گواہی رب نے خود دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، کان، آنکھیں، دل عطا فرمایا تاکہ ہم شکر ادا کریں۔ ہر نعمت کا تقاضا ہے ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ ایمان اور توکل اللہ ہدایت کی پہچان ہے اور اہل ایمان کا سب سے مضبوط وصف اور سہارا ہے۔ اس کے برعکس شرک اور رب سے دوری کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ اللہ کے وسیع علم کی دلیل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سینے کے پوشیدہ خیالات کو بھی جانتا ہے۔ یہ سورہ اہل ایمان کو بندگی کے ادب آداب سکھاتی ہے، اور ایمان، عمل صالح، خشیت الہی، آخرت اور جنت و جہنم پر ایمان، رب کی شکر گزاری، غور و فکر، استقامت، علی الدین توکل اللہ اور رب العالمین سے ہمیشہ ڈرنے اور محبت کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی پریشانیوں میں جکڑا رہتا ہے، لیکن اس کا حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورۃ الملک کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے بلکہ قرضوں سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ اسی طرح اور کیا کچھ فوائد ہیں، وہ کچھ یوں ہیں: رزق میں فراخی کے لیے، ثواب کے علاوہ رزق کی فراخی کے لیے ہر روز سورہ ملک پڑھیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ روزانہ یہ وظیفہ بلا ناغہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں کمی واقع نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں آپ کا شمار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ولی اللہ بنا دے گا۔ غربت، تنگ دستی اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعہ کو نماز عشاء پڑھ کر مصلی پر بیٹھیں اور اول و آخر 11 بار درود پڑھیں۔ درمیان میں 3 مرتبہ سورۃ ملک پڑھیں، پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگیں اور کسی سے بات چیت نہ کریں۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس پر خدا کا بے انتہا انعام و اکرام ہو جائے گا۔ باوضو حالت میں 7 مرتبہ سورہ ملک پڑھ کر اپنی دکان کے مال پر دم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دکان خوب چلے گی اور گاہک وافر مقدار میں دکان میں آئیں گے۔ جس کسی پر بہت زیادہ قرض واجب الادا ہو اور وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اسے چاہیے تو ہر نماز کے بعد اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر 1 بار سورہ ملک پڑھے۔ سورۃ ملک پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہو جائے گا
اور پریشانی جاتی رہے گی۔ جو شخص غربت و افلاس کا شکار ہو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ ملک پڑھے۔ پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورہ ملک کا ورد کرنا ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کرتا ہے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کامنٹس میں شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔